بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے ہاں عظمت والے لوگ۔ صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے احباب یعنی دوستوں سے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں ضرور قسم کھاؤں گا۔ پھر فرمایا، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بے شک اللہ پاک کی بارگاہ میں سب بندوں سے زیادہ عظمت والے لوگ وہ ہیں جو رات دن سورج اور چاند کا دھیان رکھتے ہیں۔ احباب نے عرض کی، اے ابو درداء، کیا اس سے مؤذن مراد ہیں؟ یعنی اذان پڑھنے والے؟ فرمایا، بلکہ جو بھی مسلمان نماز کے وقت کا خیال رکھتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نمازوں کے اوقات کا لحاظ رکھا کریں۔ آج کل نمازوں کے اوقات کا لحاظ رکھنے کا ایک آسان انداز یہ ہے کہ اپنے موبائل میں پریئر ٹائم ایپلیکیشن انسٹال کر لیں۔ یہ دعوت اسلامی کی IT ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جاری کی گئی ہے۔ بہت ہی اعلیٰ ایپلیکیشن ہے، ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ اس میں دنیا بھر کے لاکھوں مقامات کے اوقات نماز دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیجیٹل تسبیح، قبلہ نما، کمپاس اور دیگر بہترین فیچرز ہیں۔ ایک اہم فیچر اس کا یہ بھی ہے کہ اس ایپلیکیشن کی مدد سے ہم موبائل آٹو سائلنٹ موڈ پر لگا سکتے ہیں۔ اس آپشن کی مدد سے جیسے ہی نماز کا وقت ہوگا، موبائل خود بخود سائلنٹ ہو جائے گا۔ یوں مسجد میں موبائل کی ٹون بجنے سے بچت ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں پانچوں نمازیں وقت پر مسجد میں باجماعت پہلی صف میں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کاش ساری نمازوں کے اوقات کا لحاظ رکھنے کی عادت بن جائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسرا نیک عمل تقوی ہے، بلا حساب جنت دلانے والا۔ بلا حساب جنت دلانے والا دوسرا نیک عمل تقوی۔ جو تقوی اپنا لیتا ہے انشاءاللہ الکریم اللہ پاک اسے بلا حساب جنت عطا فرما دے گا۔ اس تعلق سے 3 آیات کریمہ سنیے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام امین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، حکم ہوگا ان میں سلامتی کے ساتھ امن و امان سے داخل ہو جاؤ۔ پارہ نمبر 14 سورہ حجر آیت نمبر 45 اور 46 ہے یہ۔ اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ یاد کرو جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر لے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت مبارکہ پارہ نمبر 16 ہے، سورہ مریم، اور آیت نمبر 85 ہے۔ آخرت کی تقسیم تقوی پر کی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا تقوی کی برکت سے بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا۔ تصوف کی مشہور کتاب رسالہ قشیریہ میں ہے، حضرت شیخ قطانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کی تقسیم آزمائش پر کی گئی ہے اور آخرت کی تقسیم تقوی پر کی گئی ہے۔ یعنی دنیا میں عزت، مرتبہ و مقام، بلندی، ترقی، کامیابی اسے ملتی ہے جو زیادہ محنت کرے، جو زیادہ محنت کرتا ہے، جبکہ آخرت میں بلند درجات، زیادہ عزت، زیادہ مقام، زیادہ مرتبہ اسے ملے گا، اس انسان کو ملے گا جو زیادہ تقوی والا ہوگا۔ چنانچہ پارہ نمبر 12 سورہ ہود آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان العاقبۃ للمتقین۔
ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ سورہ بقرہ سورت 12 نمبر پارہ، سورہ ہود آیت نمبر 49 ہے۔